وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا. مخلوق اسے کہتے ہیں جو خود بخود نہ بنے، کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہو، اس کی ابتدا بھی ہو، اس کی انتہا بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. تو اگر اللہ پاک کے پہل کو تلاش کرنا چاہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اپنے خیالات کی ساری طاقتیں پیچھے کی طرف لے جائیں تو چلتے چلتے، اڑتے اڑتے، دوڑتے بھاگتے ساری کائنات کے تخیلات تھک کے گر جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ کی پہل کو پا نہیں سکتے کہ اس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. الاول بلا بدایہ، وہ ایسا اول ہے جس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. پھر آگے دیکھنا شروع کریں اور سوچنا شروع کریں اور اپنے خیالات کو آگے سے آگے لے جانے میں جتنا بھی زور دکھا سکتے ہیں دکھائیں. تو آخری انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر کو بھی نہیں کوئی پا سکتا. کہ والآخر بلا انتہا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی آگے انتہائی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ مکان، زمان، انسان، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزوں سے بے نیاز اور مستغنی ذات ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی. ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے. ہم مجبور ہیں، وہ جابر ہے. ہم مرحوم ہیں، وہ راحم ہے. ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے. تو اور ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے. ہم مقدور ہیں، وہ قادر ہے. ہم مقہور ہیں، وہ قاہر ہے. تو انسان اور ساری کائنات وہ گھری ہوئی ہے مجبوریوں میں چاروں طرف سے. اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے کہ جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، نہ کسی زمانے کا، نہ کسی مکان کا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی مخلوق کا. ہم کچھ نہ تھے، اللہ تھا. پھر زمین آسمان کا ایک نظام چلا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. زمین آسمان کا مادہ اکٹھا تھا، اللہ نے اس کو پھاڑا. ففتقناہما، اس نے پھاڑا. پھر اس کی صفت تخلیق متوجہ ہوئی تو اس نے زمین کو بنانا شروع کیا اور بچھانا شروع کیا. والارض بعد ذلك دحاها،
زمین کو بچھایا، والارض وما سواها، اس سے برابر کیا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالكم انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والارض وما طحاها. اور یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کے اس ایک نظام کو بتاتی ہیں. وہ کیا کہ اللہ نے کچھ نہیں تھا اور زمین کو بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مبدی. المبدی، المبدی اس سے کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کے سب کچھ بنا دے. یہ مسجد بنی کھڑی ہے، اس میں بہت کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو کوئی ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا، اور اللہ نے امر کن سے کہا ہو جا، اور وہ بن گئی. ساری کائنات میں پہاڑوں کا ایک پتھر نہیں تھا، اور اللہ نے کہا ہمالیہ بن جائے، وہ بن گیا. ساری کائنات میں ریت کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے صحراؤں کو کہا بچھ جاؤ، وہ بچھ گئے. ساری کائنات میں ہوا کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے حکم دیا، ہواؤں کے غلاف تہ در تہ ہم پر کھڑے ہو گئے. کہیں زمین آسمان میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا، ایک تنکا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ، وہ بنتے چلے گئے. پھر کتنے رنگ، کتنے ذائقے، کتنے پھول، کتنی خوشبو، کتنی مہک، کتنے ان کے رنگ برنگ کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے نظام، ان کے ترتیب، ہر چیز. کوئی اوپر اٹھ گئے، کوئی زمین پہ بچھ گئے، کوئی اندر پھل، کوئی اوپر پھل، کوئی درمیان میں پھل، کوئی اوپر کی سطح پر پھل، کوئی اوپر سے سخت، کوئی اندر سے سخت، کوئی اوپر سے چھلکے والا، کوئی اندر سے گودے والا، کوئی اندر میں پانی والا، کسی کا سفید رنگ، کسی کا سرخ رنگ، کسی کا پیلا رنگ، کسی کا کڑوا ذائقہ، کسی کا میٹھا ذائقہ، کسی کا پھیکا ذائقہ، کسی کا ترشک ذائقہ، کسی کا نمکین ذائقہ. کسی میں بیج بکھیر دیے، کسی میں باندھ دیے، کسی میں ایک رکھا، کسی میں 10 رکھے، کسی میں ہزاروں رکھے. کسی کے اوپر سفید چھلکا لگایا، کسی پہ سبز لگایا، کسی پہ سرخ لگایا، کسی پہ کوئی رنگ، کسی پہ کوئی رنگ. النجم والشجر یسجدان. پھر کہا یہ سب کچھ تیرے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. سورے اللہ کو سجدہ کر، درخت بھی، نجم، یہ بیلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہیں. اب کچھ نہیں ہے، ایک پتا نہیں ہے، ایک تنکا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. پھولدار بھی، پھلدار بھی، کانٹے دار بھی، سایہ دار بھی، مفید بھی، مضر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اونچے بھی، لمبے بھی، پھیلے ہوئے بھی، زمین پہ رینگنے والے بھی، تہ میں جڑ میں پھل دینے والے، جڑ کے ساتھ پھل دینے والے، جڑ کے اوپر پھل دینے والے، تنے پہ پھل دینے والے، اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا؟ ایک امر کن ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. میرے بغیر ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اس کو اللہ چیلنج کرتا، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کا کچھ بنا سکے یا دے سکے یا کر سکے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہو. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا. زمین بچھ رہی، پہاڑ لگ رہے، پانی بہ رہے، سمندر بنائے جا رہے، دریا بہائے جا رہے ہیں، اور چشمے نکالے جا رہے، اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی، کہیں پست کی جا رہی، کہیں ریت بچھا دی، کہیں اس کو شور بنا دیا، کہیں اس کو زرخیز بنا دیا، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرخ پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ، سبز پوش جنگل کے پہاڑ، اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے فی اربعۃ ایام سواء للسائلین. تیرے رب نے زمین کا بنانا بچھانا یہ سب کچھ 4 دن میں کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا، اور وہ ایک دھواں تھا، اور اس کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ. یہ سب تابع ہو گئے.
فقضاهن سبع سماوات، پھر ان کو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا، پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا۔ هل ترى من فطور، میرے بندے کبھی صاف آسمان کو دیکھا تو کرو، تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اتنی بڑی چھت ہے، بغیر عمد ترونہا، اس میں ستون بھی کوئی نہیں، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 120 فٹ کی چھت ہے یہ، اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں، اور اس کو کتنا مضبوطی سے اس میں لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے، میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر زمین کا فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نعم الماہدون، یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے۔ اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے، انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ کیسا پاگل ہے، اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے، یعنی اردو کا محاورہ بھی ہے، اپنے منہ میں مٹھو بنے بیٹھے دیکھو بھائی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہوتے ہیں۔ فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے، فنعم الماہدون۔ پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسعا وهو حسیر، تم بار بار آسمان پہ غور کرو، تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ پھر زینا السماء الدنیا بمصابیح، پھر ستاروں سے جگمگایا، پھر وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، سورج کو دہکایا، پھر وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ایک کو سراج بنایا، ایک کو نور بنایا، ایک کو شعاع بخشی، ایک کو کرن بخشی، ایک میں گرمی رکھی، ایک میں ٹھنڈک رکھی، ایک کو رات کو لایا، دوسرے کو دن میں لایا، اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، رات دن سے آگے نکل جائے، بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ سورج تیرے اللہ کے تابع، چاند تیرے اللہ کے تابع، ستارے اللہ کے تابع، یغشی اللیل رات اللہ کے تابع، النہار دن اللہ کے تابع، یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع، یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع، پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، زمین کا بچھ جانا، والارض فرشناہا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا، اخرج منہا ماءہا، پھر اس میں سے چارے کا نکلنا، ومرعاہا پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا، والجبال ارساہا یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں، پانی نکلا اللہ کے ارادے سے، چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پہاڑ اس میں ٹھک گئے لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر آپ سورج کی شعاؤں سے اس کو پانی کو گرم کیا، پھر اسے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا، پھر اس کو اوپر جا کے ٹھنڈا کیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ایک فرشتے کو امر دیا، نہ اللہ فرشتوں کا محتاج، نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج، نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب سے بناتا ہے، پھر ہمیں بھی بتاتا ہے، اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں تو ہمارے بس سے ہی باہر ہے۔ یہ اس کا ایک غیبی نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے، پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے، ہوا اسے کندھا دے کے اوپر لے جاتی ہے، فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر پہاڑوں کی طرح تہ بتہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، پھر فرشتوں ان کو ہانکتا ہے، اللہ کا ارادہ ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برس جا یصیب بہ من یشاء تو وہاں اس کے دہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے
فَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا اسے ہٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے۔ بادل آتے ہیں کالے سیاہ، ایک قطرہ نہیں برستا، ایک سفید بدلی آتی ہے، کوٹدو کو دھو کے چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، صبا صبا، کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ۔ کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا، گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا۔ اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ، تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار، اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب، اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود۔ آگے وہ پانی برف بن کے گرا، کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا اللہ اس کی نگاہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے۔ یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں، درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے۔ اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اسے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے۔ اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ کے ارادے سے ہے۔ اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے۔ اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں، اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابہ، پھر وہی اللہ ہے جس میں کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا یہ کڑوا۔ پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانیوں کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا، میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے، کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ۔ وہ پردہ کیا ہے؟ کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجری ہے، کوئی روڑ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں۔ ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے۔ میرے رب کی قسم، کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی۔ بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تو نے کڑوے میں نہیں جانا، بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے، نہیں جانا، وہ نہیں جا رہا، تم ادھر نہیں جاؤ گے، تم ادھر نہیں جاؤ گے، وہ نہیں جا رہا۔ یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع، اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں۔ یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الریاح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سببنا الماء صبا، زمینیں جو پھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، هو الذی سخر البحر، پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وسخر لکم الانہار، پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، فجرنا الارض عیونا، چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل آئے
تو وما تخرج من ثمرات من اکمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر جنگل بنے، حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فاقعۃ و ابا رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت، اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ، پہاڑ کی سر فلک چوٹیوں سے برفانی تودے گرے اور شہروں کے شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن منہم من یمشی علی بطنہ پیٹ پہ چلا، منہم من یمشی علی رجلین پاؤں پہ چلا 2، منہم من یمشی علی 4 کوئی 4 پاؤں پہ چلا، کوئی 8 پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رینگا، کوئی اندر میں چلا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ ہے تمہارا حقیقی رب۔ اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے میرے بندو یہ ہے تمہارا اصلی رب۔ تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناپ تول کی کمی کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آئے، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی، سود بھی اور سب کچھ۔ اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ فانا تؤفكون فانا تصرفون فأين تذهبون فانا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتقون افلا ينظرون الم تروا الم يروا الم ترى، یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اور اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے جو اتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دے، یقیناً اس کی عقل میں فطور آ چکا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا، بچہ ماں کو عاجز کر دے تو پھر ماں تھک ہار کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُ یا ولدی، ارے میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ إِلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا؟ کوئی مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر، کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر، کوئی لا تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا، کوئی ہے میرے جیسا ملک، کوئی قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قابض، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکیم، وہ حبل، وہ لطیف اور خبیر اور حلیم اور عظیم اور غفور اور الشکور اور العلی اور السمیع اور البصیر اور المجید اور الباعث اور شہید اور حق اور الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر
المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ کا ایسا میرا خوبصورت نام ہے، کوئی ایسا دکھا تو دے. هل تعلم له سمیع، هل تعلم له سمیع. میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے، ایسا تو بھی جانتا ہے تو پھر تف ہے تیرے اوپر کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف کو چلا. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اور زیادہ سنو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے، جو ایک حلاوت ہے اور جو ایک مٹھاس ہے، اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی. یا ایھا الانسان اور اے انسان، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے، یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. پھر ما غرک، ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ ارے تو اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا. ما غرک، اور تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے نہیں. اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا، یہاں ربوبیت کو استعمال کیا. رب، رب، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، ربہ مجازی طور پر پالنے والی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے. بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کوئی بھاگتا ہے، کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے. انہوں نے اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت ہی کوئی نہیں، اور انسانوں میں بھی بچہ ہائے کرتا تو اماں کہتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے، اور وہ رب اس ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سراپا شفقت ہے. بے ربک، بے ربک، میں تیرا رب ہوں، تیرا پالنے والا. بھلا میں بھی تیرا مندہ چاہ سکتا ہوں؟ بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے؟ تو بتا میرے بندے، میں تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ تجھ پہ فدا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا سے کیا کر دیا؟ تو مٹی تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو غذا تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو نطفہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو علاقہ تھا، میں نے اس میں سے تجھے نکالا. پھر تو مضغہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. پھر تو عظام تھا، میں نے اس پہ گوشت چڑھایا. پھر تو گوشت کا لوتھڑا تھا، میں نے اس میں روح کو ڈالا. پھر میں نے تیرے اوپر خوبصورت اپنی قدرت کو متوجہ کر کے تجھے خوبصورت ماں کے 3 اندھیروں میں میں نے تجھے شکل عطا کی. پھر نہ تیری ماں وہاں پہنچ سکے، نہ تیرا باپ وہاں پہنچ سکے. میں نے عرشوں پہ بیٹھ کے تیری پرورش کا نظام چلایا. 3 اندھیروں میں تجھ سے غافل نہ ہوا. پھر میں نے فرشتے کو بھیجا جس نے پر مارا تجھے ڈالا. نہ تیرے دانت کاٹنے کو، نہ تیرے ہاتھ پکڑنے کو، نہ تیرے پاؤں چلنے کو. میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کیے، جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے رہے. پھر تیرے ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کر دیا کہ تو کھائے نہیں تو وہ کھاتے نہیں، تو سوئے نہیں تو وہ سوتے نہیں. اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور تیرے اندر قوتوں کو داخل فرمایا. تیرے دیکھنے کو کھولا، پھر تیرے سننے کو کھولا، تیرے بولنے کو کھولا، تیرے پکڑنے کو کھولا، تیرے چلنے کو کھولا، تیرے سوچنے کو کھولا، تیری لذتوں کو کھولا، تیری شہوتوں کو کھولا، تیرے دماغ کو کھولا. زمین کا فرش بچھایا، سورج اور چاند کو چمکایا دہکایا، ستاروں کو جھلملایا، رات لایا آرام کے لیے، دن لایا کام کے لیے، پھولوں کو مہکایا تجھے لذت پہنچانے کے لیے، جانوروں کو
ہوائیں گھر تک تیری آئیں، نسیم باغ کی خوشبو کو لے کر تیرے گھر میں آئی، کائنات کا چپا چپا میں نے تیرے لیے مسخر کیا اور کرتا گیا اور کرتا گیا، اور جب تو جوان ہوا اور بھرپور طاقت میں آیا تو تو سوچتا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، ایک گندے پانی سے میں نے سفر شروع کیا اور آج یہ مجھے وجود ملا تو میرے سامنے جھک جاتا، پر ارے ظالم تو مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہاکذا جزاء من احسن الیک، کیا احسان کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو تم کوٹ ابدو والے اللہ کو دے رہے ہو، جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں؟ کیا احسان کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو تم کوٹ ابدو والے اللہ کو دے رہے ہو، جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں، جو سات بروازن کے انسان جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا احسان کا یہی بدلہ ہے؟ معاذ ذالک ہے میرے بندے، اس کے باوجود کہ تو اتنا ظالم ہے اور اتنا تو نافرمان ہے۔ ان سالتنی آتے تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، ان استغفرتنی غفرت لک تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے میں معاف کر دیتا ہوں، ان استقالنی عقلت لک تو توبہ توڑ کے آتا ہے میں پھر تیری توبہ کو جوڑ کے تجھ سے صلح کر لیتا ہوں۔ ایسا کوئی رب پائے گا؟ پھر بھی تو مجھے چھوڑ گیا۔ کہاں سے لائیں ایسا؟ کہاں سے لائیں ایسا؟ میں نے تو آدھا گھنٹہ اللہ کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر چاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، نہیں ایک نہیں 7 سمندر چاہی بناؤ، پھر لکھیں کس سے؟ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ۔ کون سے درخت؟ جو آج موجود ہیں یہ نہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیچھے تھے وہ بھی زندہ کر کے لاؤ، جو موجود ہیں ان کو بھی کاٹ کے لاؤ، جو آئندہ قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی کھینچ کے لاؤ، ان کے بھی قلم بنا دو۔ 100 سفیدے کے درخت سے کتنے قلم نکلتے ہیں، ایک سنبل سے کتنے قلم نکلتے ہیں، ایک بوہڑ کے برگد کے درخت سے کتنے، ایک کیکر کے درخت سے کتنے قلم نکل سکتے ہیں۔ اور دنیا کل درختوں سے بھری پڑی کا قلم بنا دو، سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر صرف تم ہی نہ بیٹھو، جو مر گئے انہیں بھی نکال کے بٹھاؤ، جو اور عالم ارواح میں انہیں بھی کھینچ کے نیچے اتار لو، اور تم سب ہاتھوں میں قلم پکڑو اور دھرتی کو تمہارے لیے کاغذ بنا دوں اور سمندر کو سیاہی بنا دوں اور قلم کو گھسنے سے روک دوں اور تمہارے عقلوں پر اپنے علم کا فیضان ڈالوں اور پھر تم پر فصاحت کے دروازے کھول دوں، بلاغت کے دروازے کھول دوں، کتابت کے دروازے کھول دوں، پھر کائنات کی ایک ذرے کو زبان دے دوں، ایک کرن کو زبان دے دے، ایک شاہ کو زبان دے دے، ایک پتے کو زبان دے دے، پتے کی رگوں میں چلنے والے ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف میں لگ جائے اور پوری دنیا کے انسان اس کی تعریف لکھنے شروع کر دیں، جہاں جبریل بھی بیٹھا دو، میکائیل بھی بٹھا دو، ملک الموت بھی بٹھا دو اور اسرافیل بھی بٹھا دو، 7 آسمان کے فرشتے بٹھا دو، وہ بھی لکھیں۔ اور یہ تو سب ادنا ہیں، یہاں رسول اللہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا دو، وہ بھی لکھیں، یہاں رسول اللہ جیسا بھی لکھنے والا ہو تو وہ بھی آخر میں قلم چھوڑ کر کہہ گئے میرے مولا میں یہ کام نہیں کر سکتا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، چاہے خشک ہو جائے گی اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، چاہے اتنے قلم اور لے آؤ اور اتنے سمندر اور لے آؤ۔ چھوڑ میرے بھائیوں، اس تبلیغ کی محنت میں ہم کوئی نئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ فرقہ نہیں، ہم کوئی الگ تحریک نہیں۔ بھائی آپ کی جماعت یہ کر رہے، ہماری جماعت ہی کوئی نہیں۔ ہر مسلمان میں جو بات کی ہے میں نے آدھا گھنٹہ وہ بات کی ہے جو ہر مسلمان کیا ہر کافر کے دل کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں۔ تو اس تبلیغ کی محنت میں میرے بھائیوں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں، اور یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم اس کو اپنا کام بنائیں کہ یا اللہ تو راضی ہو، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے ملک نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، عزت اور شہرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی، کہا میں نے لیلا اور سودا کی محبتیں چھوڑ دی، اب تو میں پہلے محبوب کی طرف کو چل دیا۔ ہاں لیتک تحلو والایام مریرۃ
ولیتک ترضی والانام غضاب، یا اللہ تو راضی ہو جا، بس مجھے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، اے اللہ تیرا میرا تعلق اگر بن جائے، پھر سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ عَيْنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ، اور اے میرے مالک اور خالق اگر تیری میری محبت پروان چڑھ گئی اور سارا جہان مجھ سے چھن گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ مٹی ہی تو ہے، مٹی کو چھوڑنا کون سی قربانی ہے، مٹی ہی تو ہے. تو بھائیو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو، اللہ کے واسطے. اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا، قدردان، مہربان، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. ماں کو بھی سنائیں گے نا تو وہ بھی کہے گی بیٹا میں تھک گئی ہوں بس کرو. بیوی تو پہلی کہے گی میرے سرج پیڑے میرے نال تگل نہ کرنا. ارے یہ وہ اللہ ہے جو کہے گا کفا باللہ شہیدا، اللہ کہتا میرا بندہ مجھے سنا، میں ساری رات سنوں گا، میں حاضر ہوں، شہیدا تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ رقیبا، ارے تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ ولیا، میرے جیسا دوست بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا، میرے جیسا میرا نگہبان بھی نہیں ملے گا، میرے جیسا حاضر باش کوئی نہیں ملے گا. سنا جو سناتا ہے، جتنا سناتا ہے سنا، تو سناتے تھکے گا، میں سنتے نہیں تھکوں گا. اس اللہ سے تعلق بنا لیں، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑے، اور یہ کسی خارجی طاقت سے نہیں ہوگا، اندر کے ارادے سے ہوگا. لہذا ہر مسلمان آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کرے. قربان جیمس مولا پہ اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ کہتا جو گناہ ہوگا سزا ملے گی، بولو کیا کرتے ہم؟ جی جو گناہ ہوگا سزا ملے گی. کون جاتا ہے جنت میں سوائے نبیوں کے؟ کیا کہا؟ یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء، تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر دو، فضا بھر دو، خلا بھر دو، اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو، تو اتنے کون کرے گا؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے، اور سارے شیطان تو پہلے نافرمان ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. تو ایک کوٹدو والا کتنے گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم میں کوئی ایک ایسا ہو جو اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں، تو نا امید نہ ہو، بلکہ یوں کہے اے اللہ معاف کر دے، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا کوئی رب لا سکتا؟ ایسی تو ماں بھی نہیں بن سکتی. ذرا 2-3 دن ماں کی نافرمانی کرے، دیکھو کیسی بددعائیں دیتی. چوتھی دفعہ ساری زندگی معاف نہ کرے. اور یہاں وہ اللہ ہے کہ ساری زندگی کی گناہ ایک بول پہ معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معافی مانگیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، جس کے بارے میں 2 رکوع قرآن نے اتارے. موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو، اور وہ اندر گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو میری توبہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا بمے خزانوں کے. تو اس اللہ کی سنو، وہ نے کہا ما افضک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے، اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں کوئی قارون بیٹھا ہے؟ قارون تو دنیا میں آیا ہی ایک تھا، اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں. تو جو اللہ قارون کا منتظر ہو کہ ایک دفعہ کہے تو صحیح، ایک دفعہ کہے تو صحیح، تو اس کی بدبختی کہ وہ اللہ کو نہ پکار سکا. تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بھائیو اللہ کے واسطے ہم آج اس محفل میں توبہ کر کے اٹھیں. اتنا بڑا مجمع کوٹدو کا توبہ کر کے گھروں کو لوٹے، سارے کوٹدو پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے.
تو 4 مہینے تو آپ سے بعد میں مانگیں گے اور چلا آپ سے بعد میں مانگیں گے، لیکن یہ تو میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ یہ سارا مجمع دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے رب کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا پتہ ہے. اے اللہ بس میں آ گیا تیرے در پر، ترکتها لیلا وسعدا بمعزل، چھوڑ دی میں نے ساری ہیرا پھیریاں، میں آ گیا تیرے در پر. اب میری دکان پہ جھوٹ نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں سود نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں ناپ تول کی کمی نہیں چلے گی، اب میرے کاروبار میں دھوکہ نہیں چلے گا، میری زراعت میں ظلم نہیں چلے گا، اب میری نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی، میرے تیرے تعلق میں تو یعنی ہم نمازوں کو رو رہے ہیں، حالانکہ آج رونا اس بات کا ہے کہ جو نمازی ہے نا، نمازی 95% تو کوٹ ابدو کیا پورے پاکستان میں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آج تک نظر نہ آیا کہ جو اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز کا مزہ اٹھائے اور اللہ ہی کے ساتھ باتیں کرے اور کوئی تیسرا اس میں داخل نہ ہو. آج تک ترس گئے ایسی ایک رکعت کو بھی. مطلب یہ کیسی دلیری سے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں جی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، مدرسوں کو چندے دیتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، جاؤ کسی اور سے بات کرو. یہ کیسی نماز ہے جس میں کبھی سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے بھی وہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ساری نماز اللہ کی یاد ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سب اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے. اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر الحمدللہ، پھر رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد، پھر ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ایک لفظ میں اللہ اللہ اللہ، اتنا اللہ زبان کہہ کر بھی اس ظالم دل کو اللہ یاد نہیں آتا. اس نماز پہ فخر کیا ہوا ہے. اصل تو پکے نمازی ہیں صحیح، بے نمازی نال گل کرو، نماز تو سنبھالو. کس نماز پہ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا کیا رونا روئے ہیں، یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. گناہوں کا رونا میں کیا رو ہوں، یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. کہ اللہ سامنے بلائے، دکان سے اٹھایا، گھر سے اٹھایا، اپنی طاقت سے آیا، ارے اللہ لے کے آیا، وضو کروایا، صف میں کھڑا کروایا، اپنی طرف منہ کروایا، اللہ اکبر کی صدا لگوائی، پھر بھی یہ ظالم اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کر سکا. تو ہم توبہ کریں، ایمان سیکھیں، نمازوں کو سیکھیں، اخلاق سیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت سیکھیں، والی معاشرت سیکھیں، والا طریقہ سیکھیں. وہی ہماری محنت ہے، اس کی ہم صدا لگاتے ہیں. یہ سودا ہم لے کے بازار میں آئے ہیں. تو آج میرے بھائیو یہ سارا مجمع اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں بھائی، ہو گیا ارادہ توبہ کا؟ تو اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں، آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے پاکی صاف کر دی، کافی صاف کر دی. حقوق کے گناہ، حق باقی ہے، گناہ معاف. کسی کا 100 روپیہ دبا لیا، 100 روپیہ دبانے کا حق باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا. اب ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا، زمین باقی ہے، وہ واپس کرنی ہے. اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں. وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا میں ادا کروں گا، ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر ادا ہو گیا الحمدللہ، نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا. کیس آئے گا عدالت میں، قانون تو قانون ہے، کیس آئے گا، مدعی آئے گا، یا اللہ میری زمین دبا گیا تھا، میری 1 انچ کھا گیا تھا. ارے میرے بھائی، اللہ کی قسم، ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 انچ تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. یہاں تو ایکڑ لوگ کھا جاتے ہیں، کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں. اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے. ایک نقطہ بڑھا دو، ایک گھٹا دو، ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی. تو کیس آئے گا عدالت میں، یا اللہ میرا
حق مارنے والا ہے، لے کے دو، اور اللہ کو پتا طائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دوں بھائی، کیا لے کے دوں میرا بندہ؟ کہے گا اس سے نیکیاں لے کے دے، اور کیا لے کے دے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال، میرے گناہ اس پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو ذرا اوپر تو دیکھ. تو اللہ جنت کھولے گا، بہتی نہریں، اڑتے پرندے، جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے، چمکتے ہوئے موتی، بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش. یا اللہ یہ کس نبی کا ٹھکانہ ہے، کس صدیق و شہید کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں، جو قیمت دے دے اس کا ہے. وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا. بولو اب بولو کہ اب تو ہی دے، پھر اس سے کیا لینا؟ تو بھائیو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں، ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں، ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں، ہم عزت اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں، اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میری قربانی میرے اللہ کے لیے، میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے. بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا. تو اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا اپنا تعلق، کتنا آسان کر دیا. ریڈیو والا بھی تو ایم پی تو کوئی بنے گا، صدر بھی کوئی بنے گا، پیسے والا بھی کوئی ہوتا ہے، شہرت بھی کوئی کسی کو ملتی، مال بھی کسی کو ملتا ہے، اور خاندان بھی کسی اپنے اللہ کے فیصلوں سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ملانا اتنا آسان کر دیا. پوری دنیا کے امیر و فقیر، ادنا و اعلیٰ، عوام و خواص، فقراء اور اغنیاء، محکوم اور حاکم، زارے اور مزارے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھائی ایک کام کر لو کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، بس میں تم سے پیار کر لوں گا. پہلے ہی کرتا ہوں، اور جب تم میرے نبی کے سانچے میں ڈھلو گے، ظاہر بھی، باطن بھی، قول بھی، عمل بھی، ہر چیز جب میرے نبی کے طرز پر آئے گی، بس میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ ایسا ساتھ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وانت علنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا پیدا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب میں نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے یا اللہ کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. بس جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا. تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ. اور شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذکرك وجعلتك فاتحا وخاتما. سینہ میں نے تیرا کھول دیا، بوجھ میں نے تیرے ہٹا دیے، فاتح میں نے تجھے بنا دیا، خاتم میں نے تجھے بنا دیا. فاتحا وخاتما، پہل کرنے والا، آخر کرنے والا، مہر لگانے والا، پہل کرنے والا. جو پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے، جو آخر میں آئے تو وہ پہلے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں نام دیے، فاتح پہل کرنے والا، خاتم آخری مہر لگانے والا. یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء. میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد
وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. یہ 10 کیوں رکھے؟ ایک کیوں نہیں رکھا محمد؟ تو ذرا گھروں میں دیکھیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو گود میں لیے پھر رہی، کہہ رہی میرا عبداللہ، میرا چاند، میرا سورج، میرا دل، میری آنکھیں، میرا جگر، میرا سہارا. کبھی دیکھا میرا پھول ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں. ہر گھر میں یہ ہے کہ نہیں قصہ؟ تو صرف میرا عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ آگے کیوں چلتی ہے؟ پیچھے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ بولنے سے ادا نہیں ہوتی، تو محبت الفاظ کو کھینچتی ہے. یہ ایک اور مثال دوں، اس کے برعکس جب غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، تو پیچھے تسبیح آتا ہے پوری، کہ پیچھے غصے کا فلو اتنا ہے کہ ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا. چل بھائی ڈز فائر کھولتا ہے. تو ایسے جب محبت بڑھتی ہے تو الفاظ کھینچتے چلے آتے ہیں. تو اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا بحر و بر میں، عرش و فرش میں ایک ہی تو حبیب بنایا. اس کا تو محمد ہے، پھر کا تو احمد ہے، پھر کا تو ماہی ہے، پھر کا تو حاشر، پھر کا تو عاقب، پھر کا تو فاتح، پھر کا تو خاتم، پھر فرمایا تو ابو القاسم، پھر فرمایا تو طٰہٰ، پھر فرمایا تو یاسین. 10 نام تو ایک مجلس میں ہیں. ویسے 550 نام آپ کے حدیث میں موجود ہیں. 550 قرآن، تورات، زبور، انجیل، احادیث، تفاسیر، سیر، 550 نام کا بس یہ ہے. اس کے پیچھے چلو. پھر اعلان کیا فلا وربک، سبحان اللہ. یہ کیا اللہ نے کمال کا فلا وربک، کیا کہا؟ تیرے رب کی قسم. کمال ہے یہ آپ کی شان کو اونچا کرنے کے لیے. فلا وربک، رب تو سارے جہان کا ہے، سارے عالمین کا ہے. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، بس میں تیرا ہی ہوں، جیسے کوئی کہتا. فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے ان کا ایمان ہی مردود ہے. تجارت رسول کے طریقے پر ہوگی. لوگ کہیں گے نہیں چلے گی، ہم کہیں گے نہ چلے. ہم تجارت چلانے نہیں بیٹھے، تجارت میں اللہ کے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اب ہر طریقہ اللہ کے قریب کر دے گا. وہ حکومت ہو، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ وکالت ہو، وہ زراعت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، جو بھی ہوگا اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہے. فاتح، خاتم. ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال. آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. اس میں ایک جملہ غلط چلا ہوا ہے، وان آدم بین الماء والطین. یہ جملہ کسی حدیث میں کوئی نہیں. صحیح بتا رہا ہوں، وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم روح کی کہانی چل رہی تھی کہ اس سے پہلے نبوت مجھے مل چکی تھی. تو میں فاتح ہوں اور میں خاتم ہوں کہ میں آئی آخر میں، میرے بعد ہے ہی کوئی آخری نبی. لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو میرے بھائیو، طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو ایسا اونچا رکھا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے آ کے پست ہو جائے اور اس کی عزتیں خاک میں مل جائیں کہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے اور یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹوپیاں گر جاتی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی. کہاں تک پہنچایا. تو دوسری ہم دعوت ہے، اس کے پیچھے چلے میرے بھائیوں. کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. دیکھو میں پچھلے دنوں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کو اجازت دینی شروع کر دی. تبوک کی لڑائی میں اجازت دینی شروع کر، اچھا جاؤ. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی. اجازت کیوں دی؟ لیکن اس پہ صدقے آئیں کہ پہلے معافی کا اعلان کیا، پیچھے تنبیہ فرمائی.
عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ارے مطلب خالق کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت ہے؟ خالق تو خالق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے لما اذنت لهم عفا اللہ عنک، کیوں آپ نے اجازت دی، اللہ آپ کو معاف کرے. معافی تو بعد میں آتی ہے، لیکن یہاں معافی پہلے ہو رہی ہے. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر لما اذنت لهم، آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اگر میرے نبی سے خطاب کرنا ہو یا محمد، یہ بے ادبی ہے. اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے، محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد. اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اللہ نے خود نہیں پکارا یا محمد، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، کسی ایک جگہ بھی دوسرے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا. اللہ نام سے پکار رہے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نادیناہ یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. نبیوں کو پکارا، نام لیا، نام لیا، نام لیا، لیکن جب اپنے نبی کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لقب سے پکارا. ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میجر صاحب، جنت صاحب، وکیل صاحب، اے سی صاحب، جج صاحب، یہ ہوتا کہ نہیں ہمارے ماحول میں؟ تو نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ کوئی بے ادبی ہے؟ بے ادبی تو نہیں، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا محمد، تو کون سی بے ادبی تھی؟ تو اللہ ہے ہی اللہ خالق، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو مقام دیا کہ نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. پھر ہمیں روکا نام سے مت پکارو. اب کیا کرو؟ پکارنا پڑے تو کیا کرو؟ کہو یا رسول اللہ، یوں کہو یا نبی اللہ، یوں کہو یا حبیب اللہ، یا محمد مت کہو. یہ ادب تو قرآن سکھا رہا. میں صرف سیرت کو قرآن سے بتا رہا ہوں. جو آگے سیرت آئی وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف جو قرآن میں چند اشارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ورنہ تو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ ممدوح ہے، ممدوح رب العالمین ہو، جو اللہ، جس کی اللہ تعریف کرے اس کی انسان کہاں تعریف کر سکتا ہے؟ اور کیا کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دل میں مقام بٹھانے کے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. دیکھو یہاں ایک آیت ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا نام بھی آ رہا تھا. تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لاتے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہوں نے کا اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقدار ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام بدل دیا، کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. وہاں بھی اللہ اشارہ کر گیا ھذا النبی، یہ نہیں کہا کہ محمد کا، ھذا النبی. یہ ھذا کا اشارہ یہاں تعظیم کے لیے ہے، ھذا النبی. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تبلیغ پر آ جائیں، اللہ غیب کے دروازے کھولے. ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13.